کابل کے ماڈرن علاقے شہر نو میں پاکستانی سفارت خانے کے عین سامنے ایک ڈسکوٹیک بار ریسٹورنٹ ہوا کرتا تھا جس کا نام غالباً مارکو پولو تھا۔ اسی ریسٹورنٹ سے کچھ فاصلے پر ایک انڈین ریسٹورنٹ گولڈن سویٹ بھی ہوا کرتا تھا۔ بنیادی طور پر یہ دونوں ریسٹورنٹ شباب اور کباب کے علاوہ جاسوسی کا اڈا بھی تھے۔ مارکو پولو ریسٹورنٹ میں پشپا نامی ایک ہندو لڑکی جو شکل و صورت کی ہو بہو افغان لگتی تھی اور اس کی پہلی زبان دری ہی تھی، اس لڑکی کا کام پاکستانی سفارت خانے کے افراد سے تعلقات بنانا تھا۔ اس کے پاس نوجوان ماڈرن خوبصورت لڑکیوں کا اچھا خاصا بندوبست بھی تھا۔ ریسٹورنٹ کی بلائی منزل کا ایک کمرہ جو کہ ہر قسم کی سجاوٹ اور آسائش اور پرانے پلے بوائے رسالوں سے پر تھا۔ پشپا کا طریقہ واردات یہ تھا کہ پاکستانی سفارت خانے کے افراد کے پیچھے کوئی نہ کوئی لڑکی لگا دیتی اور جب شکار پھنس جاتا تو کابل کے محلے کارتے سے کے ایک عالیشان گھر میں اس کا اختتام ہوتا۔ اسی طرح سے پشپا کی ٹیم میں شامل کچھ لڑکیاں جلا وطن کاروباری اور قبائلی سرداروں کو بھی پھنسانے کا کام انجام دیتی۔ شنید ہے کہ اس ہندو لڑکی نے پاکستان کے بڑے ڈپلومیٹ کو بھی اپنے نیٹ ورک کے تحت پھنسا دیا ہوا تھا۔ بہرحال جنوری 82 کی ایک برف پوش دوپہر کو ساتھی علمدار نے مجھے کہا کہ تم نئے کابل آئے ہو تو چلو تمہیں کابل کی سیر کرواؤں۔ ہم اپنے سیکریٹریٹ سے باہر نکلے تو علمدار یعنی مسعود مجاہد نے کہا کہ یار دراصل میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے اور آج میں تمہاری ہونے والی بھابھی سے ملنے جا رہا ہوں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی انٹرٹینمنٹ کے لیے تم کوئی 400-500 افغانی خرچ کر سکو؟ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو 700 کے قریب رقم میں سے 500 اس کو تھما دیے۔ شہر نو کے ایک سستے سے چائے خانے میں ملاقات ہوئی۔ لڑکی کا نام لیلا تھا اور انتہائی سلجھی مہذب اور کوئی شریف سی معلوم ہوئی، مگر وہ ہمارے کالیے کی سچی عاشق۔ دونوں باتیں کم اور اشک بار زیادہ رہے۔ وہ تھوڑی بہت انگریزی بھی جانتی تھی۔ میں نے پوچھا کہ عام طور پر افغان کالے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ تم نے ہمارے کالے دوست کو ہی پسند کیا؟ جس پر اس نے چھوٹی سی ڈائری ٹٹولتے ہوئے رک کر جواب دیا، مائی لو از کلر بلائنڈ۔ یہ سن میری ہنسی ایسی نکلی کہ روکنا مشکل ہو گیا۔ ملاقات ختم ہوئی تو جلدی سے بس اسٹاپ پر پہنچے کہ واپس دیر سے آنے کا مطلب احسان بٹی کو اپنے 2-3 دن قید کا بہانہ فراہم کرنا تھا۔ بس اسٹاپ گولڈن سویٹ ریسٹورنٹ کے سامنے تھا۔ ہم بس کا انتظار کر رہے تھے کہ ایک سیاہ رنگ شیورلیٹ ہمارے قریب آ کر رکی۔ علمدار نے کہا، اوئے چھپ جاؤ، سامنے والی گاڑی میں علی صاحب بیٹھے ہیں۔ میں نے اس کو کہا تو اس میں چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگا، تم نئے آئے ہو، تمہیں معلوم نہیں کہ ان لوگوں کو ہمارا شہر نو کی طرف آنا پسند نہیں ہے۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ گاڑی سے 2 لڑکیاں پھدک کر باہر نکلیں اور سیدھا مارکو پولو ریسٹورنٹ جا گھسیں۔ تھوڑی دیر کے بعد علی صاحب ایک اور شخص کے ساتھ گاڑی سے نکلے۔ چلنے کا انداز بتا رہا تھا کہ میں سے غرض سے نشاط ہے کس روح سیاہ کو، ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے۔ اس عالم شوق کو پاکستانی سفارت خانے کے عملے نے بھی ذوق و شوق سے دیکھا۔ میں نے علمدار کو کہا کہ اس بندے سے تو چلا نہیں جا رہا اور تم خواہ اس سے ڈر رہے ہو۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ اسی سال گرمیوں میں بٹو برادران افغانوں سے ناراض ہو کر شام اور سوئٹزرلینڈ چلے گئے اور باقی ساتھیوں کو لیبیا آنے کا فرمان دیا۔ ان کی غیر حاضری میں علی صاحب یعنی سہیل سیٹھی انچارج بنا دیا گیا۔ اپنے اقتدار کے پہلے دن سب ساتھیوں کو اکٹھا اس نے کیا اور کہنے لگا کہ بٹو برادران نے جانے سے پہلے مجھے بتایا تھا کہ ہمارے جانے کے بعد تمام ساتھیوں کی روزانہ کی 2 گھنٹے اور روز جمعہ کی سارا دن کی آؤٹنگ ختم کر دینا، اور مہینے کے جو 1200 افغانی خرچہ ملتا تھا اب صرف 500 ملا کریں گے۔ مزید کہنے لگا کہ میرے علاوہ دلبر یعنی احسان بٹی کا حکم بھی بٹو برادران کا حکم ہی سمجھا جائے گا۔ سامنے والے سکول رابعہ بلخی
की लड़कियों को देखने वाले को 2 दिन के लिए सजा के तौर पर बंद कर दिया जाएगा। शराब, चर्स वगैरह के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी और नाश्ते में किसी को घी वाली रोटी नहीं मिलेगी कि हमारी तंजीम के पास कोई पैसा नहीं, हत्ता कि जिस बड़े घर में हम रह रहे हैं इसका किराया तक अदा नहीं कर सकते, लिहाजा हम बहुत जल्द लीबिया हाउस मुंतकिल हो जाएंगे। लीबिया हाउस ये एक पुरानी बोसीदा सी हवेली काबल के महल्ले कलूले पुश्ता में वाक़या थी, जहां उन कबायली साथियों को लाया जाता जिनको लीबिया की फ़ौज की नौकरी की खातर काबल लाया गया था। जुलाई 1982 में हम सब साथी लीबिया हाउस मुंतकिल हो गए। ये हवेली नादर शाह के दौरे हुकूमत में उसके एक दरबारी के ख़ानदान की मलकियत थी, जो सौर इनकलाब के बाद फरार होकर अमेरिका मुंतकिल हो चुका था। यहाँ कोई 300 के करीब साथी रहते थे। ना बिजली और ना पानी, 2 टॉयलेट, पानी का जरिया, एक कुआं जो अस्तंजा और पीने के पानी के लिए इस्तेमाल होता है। जिस बर्तन से कुएं का मैला गुदैला पानी निकाला जाता, इसको देखकर महीनों के प्यास की इश्तियाई ख़त्म हो जाती। बलाई मंजिल के हाल नुमा कमरे में जिसकी कोई खिड़की सलामत नहीं थी, और जैसे ही सितंबर का महीना शुरू हुआ तो काबल की सर्द हवाओं में हम मैदानी इलाकों के बासी नज़ला ज़ुकाम गला खराश का शिकार हो गए। कोई 8 मीटर लंबे हाल में हम 20 के करीब साथियों को ठोंस दिया गया। नाश्ते में एक बड़ी अफगान रोटी 4 साथियों को दी जाती। कारते 4 के सेक्रेटरीट में एक शरीफुल नफ्स व मस्कीन हज़ारा जिसका नाम इवज़ अली था, वो खानसामा था, मगर उसकी भी छुट्टी करवा दी गई और खाना बनाने की ड्यूटी मर्दान के साथी डॉक्टर सदीक, जिसका असल नाम मोहम्मद अकबर था, उसकी लगा दी गई। दोपहर को एक रोटी का निस्फ मिलता और सालन का म्यार पाकिस्तानी जेलों के खाने से भी घटिया होता। हर रोज़ आलूओं या शलगम का फीका शोरबा और शाम को भी यही खाना दिया जाता। कई बार लीबिया जाने वाले पश्तून साथी, जिनको हम मलगरी के नाम से याद किया करते, की लड़ाइयाँ एक के बाद दूसरी रोटी की तलब पर एहसान बट्टी से हो जाया करती। मैं अक्सर मलगरियों के मुतालबे की हमायत में उनका साथ देता, बल्कि मेरा मुतालबा होता कि भट्टो बरादरान से हमारी बात करवाओ। कबायली साथियों का ज़्यादा रोटी का मुतालबा जब ज़ोर पकड़ गया तो सुहेल सेठी पश्तो में उनको वार्निंग देने आ गया कि यहाँ जो कुछ मिलता है उसको गनीमत जानो, नहीं तो लीबिया नहीं भेजा जाएगा। जाहिर है कि गरीब कबायली जिन्होंने लीबिया जाकर पैसा कमाने से अपने सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए हुए थे, वो बेचारे इस धमकी से मलगरी खामोश हो जाते। जिस हवेली में हम रहते थे उसके बागीचे में सेब, आलू बालू वगैरह के दरख्तों ने जब फल देना शुरू किया तो हम सब पेट भरने के लिए उस बागीचे के कच्चे पक्के फल भी ना छोड़ते। बागीचे में क्रिकेट खेलते हुए एक दिन गेंद हमसाये के घर चला गया तो कई साथियों ने दीवार फलांदने की कोशिश की, मगर मैं ही इसमें कामयाब हो सका। जिस घर में गेंद गिरी थी उस बसीदा से मिट्टी के बने घर में एक छोटा बच्चा और एक खातून रहती थी। उसका बच्चा किसी करीबी तंदूर पर काम करता था। उस औरत का शोहर खाना जंगी का शिकार हो चुका हुआ था और इंतहाई गुर्बत में ज़िंदगी बसर कर रहे थे। मैंने चंद साथियों को बताया कि अगरचे हमें बाहर जाने की इजाज़त नहीं, मगर रोटियां हमसाये का बच्चा हमें लाकर दे सकता है, पर इस काम के लिए उसको 50 अफगानी उजरत देनी होगी। वो बच्चा अपने घर की छत पर आता तो मैं दीवार पर चढ़कर उसको 50 अफगानी उजरत देता तो उसका खुशी से यूं हाल हो जाता जैसे उसने दुनिया पाली हो। कुछ दिन ये सिलसिला चलता रहा, मगर हमारे ही एक साथी शेख इकबाल ने गलती से ये बात एहसान भट्टी या सुहेल सेठी को बता दी। बस फिर क्या था, क्रिकेट खेलना और दीवार पर चढ़ने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। इस तरह से
ہم پھر سے روٹی کے معاملے میں قلت کا شکار ہو گئے۔ مگر دوسری طرف یہ حال تھا کہ احسان بٹی، آغا اقبال جس کے پاس الذوالافکار کی وزارت خزانہ ہوا کرتی اور سہیل سیٹھی اپنے لیے ہر روز مرغ مسلم تکے کباب سے پیٹ پوجا کیا کرتے، یہ ایک نظریاتی گریلا تنظیم کے اصولوں کے قطعی ضد عمل تھا۔ ہم سب اس دوہرے معیار سے بہت ناخوش تھے۔ کارتے چار کے سیکریٹریٹ میں بھی سردار سلیم، آغا اقبال، احسان بٹی وغیرہ اپنے لیے اسپیشل کھانا تیار کروایا کرتے۔ جب ہم ساتھیوں نے اس پر اعتراض کیا تو بتایا گیا کہ اصل میں احسان بٹی وغیرہ اپنی پاکٹ منی دیگر ساتھیوں کی طرح ادھر ادھر خرچ نہیں کرتے، لہٰذا وہ اس ہی رقم سے اپنے لیے اسپیشل خوراک کا انتظام کر لیتے ہیں۔ اگر آپ نے بھی اچھی خوراک کھانی ہے تو اپنی رقم بچا کر رکھو۔ بہرحال یہ ایک کمزور دلیل تھی۔ ہم سب جانتے تھے کہ یہاں فیورٹزم ہو رہا ہے۔ مرتضیٰ اور شاہ نواز کے ہوتے ہوئے چونکہ آؤٹنگ کی اجازت ہوتی تھی، مگر جب سے سہیل سیٹھی اور احسان بٹی انچارج بنے تھے آؤٹنگ پر بھی پابندی لگ گئی۔ اس لیے اب یہ بہانہ بھی نہیں تھا کہ ہم ساتھی باہر جا کر پاکٹ منی خرچ کر دیتے ہیں، مگر اس کے باوجود الذوالافکار میں جو لوگ سر کفن باندھ ضیاء کے خلاف جدوجہد میں شامل ہوئے تھے ان کو تو اچھی خوراک تک میسر نہیں تھی، مگر احسان بٹی جس کو راجہ انور جرمنی بھیجنے کے لیے کابل آیا تھا، جس احسان بٹی نے بھٹو برادران کو واضح طور پر بتا دیا تھا کہ وہ جدوجہد کی بجائے جرمنی جانے کے لیے کابل آیا ہے، یا سہیل سیٹھی جو مرتضیٰ بھٹو کا ذاتی دوست تھا، جدوجہد سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، مگر ایسے افراد کو اسپیشل ٹریٹ ملتا اور سونے پہ سہاگا ان جیسے غیر مقبول، اذیت پسند اور نہایت ہی منفی رویہ افراد کو دیگر ساتھیوں پر مسلط بھی کر دیا گیا۔ غیر معیاری اور کم خوراک کا جواز یہ دیا گیا کہ افغان، لیبیا اور شام کی حکومتوں کی مالی امداد نہیں مل رہی، لہٰذا اس پر ہی گزارا کرو۔ قادر بخش جتوئی جو کہ الذوالافکار چھوڑ کر کمیونسٹ پارٹی پاکستان کے کابل میں رہنے والے جلا وطنوں کے پاس چلا گیا ہوا تھا، جس کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم تھا، اور جو کوئی اس سے ملے وہ بھی غدار قرار دے کر سزائے موت کا حقدار تھا، مگر اس کے باوجود میں اس سے ملتا رہا اور اس کو واپس آنے کی ترغیب دیتا رہا۔ قادر بخش نے بے شمار شکووں کے علاوہ یہ بھی بتایا کہ اس میں نے جب خاد کے افسر قادر بخش جتوئی نے مجھے بتایا کہ جب اس کی ملاقات خاد کے وزیر ڈاکٹر نجیب اللہ سے ہوئی تو نجیب نے اس کو بتایا کہ افغان گورنمنٹ الذوالافکار کے ہر ساتھی کے لیے 10,000 ماہانہ پاکٹ منی مہیا کرتی ہے، مگر تم جانتے ہو کہ ہم لوگوں کو صرف 1200 افغانی ملتے تھے، اور ناقص سستی غذا کے سخت ٹریننگ کے بعد احسان بٹی خشک میوہ اور چنے کھانے کو دیا کرتا جن میں ریت شامل ہوتی، جس کو کھا کر کئی ساتھی بیمار بھی ہو جاتے، اور تو اور احسان بٹی ہمیں سستا کیڑوں بڑا گوشت کھانے کو دیا کرتا۔ قادر بخش جتوئی کی زبانی سنی باتوں کا میرے حوالے سے ذکر کسی مخبر نے سیٹھی تک کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، ایک دن سیٹھی بڑے اچھے موڈ میں آیا اور 500 افغانی ہر ایک کو تھما کر کہنے لگا، چلو کل جمعے کو تم سب بھی آؤٹنگ پہ چلے جانا اور موج مستی کرنا۔ اگلے دن آغا اقبال نے بھی بڑی رازداری سے کہا کہ میرے پاؤں میں درد ہے، میں جا نہیں سکتا، میرے لیے بھی ایک چھوٹی وڈکا لے آنا، البتہ جب تم واپس آؤ گے تو کھانا بھی خاص کھانا، لہٰذا تم سب 100 افغانی مجھے دے دو، باقی کام مجھ پہ چھوڑ دو۔ ہم سب نے چنے کا پلاؤ اور شوربے کی فرمائش کی اور 100 افغانی آغا اقبال کو تھما پورے 4 ماہ کے بعد آؤٹنگ پر نکل آئے۔ اختر بیگ، زبیر منہاس، وطن یار، عجب خان، غلام مصطفیٰ میمن، شیخ اقبال اور چند دیگر ساتھیوں نے پشتونستان وات میں واقع خیبر ریسٹورنٹ کی بار کا رخ کیا۔ پولش وڈکا کی 1 لیٹر شاید 200 افغانی کی ملتی تھی، بس بند ہونے کا خطرہ بھی نہیں تھا، اس لیے سب نے جی بھر کے پی۔ شام تک سب کو سخت بھوک نے ستانا شروع کیا تو پلاؤ اور شوربے کے تصور میں ہم واپس آ گئے۔ جیسے ہی واپس آئے تو احسان بٹی اور آغا اقبال
گیٹ پر ملے اور ہمیں روک کر بتایا کہ آج ہی نبیل صاحب یعنی شاہ نواز بھٹو اچانک کابل آ گئے ہیں اور حکم دیا ہے کہ جس ساتھی نے بھی شراب خوری کی ہے اس کو 7 دن کے لیے کوٹری میں بند کر دیا جائے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی احسان بٹی نے کتوں کی طرح ہمارا منہ سونگھنا شروع کر دیا۔ اسی دوران میں نے اور زبیر مناس یہ کہتے وہاں سے نکل گئے کہ یار 4-5 ماہ بعد آؤٹنگ اور پینے کی اجازت خود ہی دی تھی اور آغا اقبال کے لیے تو ایک چھوٹی بوتل بھی لائے ہیں۔ یہ کہہ کر میں اپنے میڈرس پر آ کر لیٹ گیا اور ساتھی مسرور احسن سے کہا کہ ہمیں بہت بھوک لگی ہے، کھانا کب ملے گا؟ کہ اسی دوران احسان بٹی ہاتھ میں ایک ڈنڈا لیے میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ تمہاری تو آج دعوت خاص میں کروں گا۔ ہمارے ہال کی دیوار پر ساتھی شیخ اقبال نے ہالی ووڈ کی ایک فلم دی بلو لگون کا ایک پوسٹر لگایا ہوا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ بروک شیلڈ سے مشابہ ایک دوشیزہ، لیکن وہ سب چھوڑ کر کابل جدوجہد کے لیے آ گیا۔ اب احسان بٹی نے مجھے کہا کہ ایک تو تم نے نشہ کیا ہوا ہے اور دوسرا یہاں ننگی لڑکیوں کے پوسٹر آویزاں کرتے ہو۔ میں نے بٹی کو کہا کھانا کھانے کے بعد ہم سے بات کر لینا اور پھر چاہے جتنے دن تک ہمیں بند کر لینا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس پر بٹی نے مجھے مارنا شروع کر دیا اور احسان بٹی کی خوش قسمتی کہ میں نشے میں تھا، ورنہ اس زمانے میں کابل میں کئی بار ہمیں پاکستانی دال خور سیاہ رنگ جیسی ہوٹنگ پر لڑائیوں میں اکیلا 2-3 کو مار بگایا کرتا۔ آج بھی مجھے وہ وقت یاد آتا ہے تو سوچتا ہوں کہ کاش میں نشے میں نہ ہوتا تو احسان بٹی کو اتنا مارتا کہ وہ دوبارہ کسی پر ہاتھ اٹھانے کے قابل ہی نہ رہتا۔ بٹی نے فوجی بوٹ پہنے ہوئے تھے جن پر سپائکس لگے ہوئے تھے۔ اس نے ڈنڈے اور بوٹ سے مجھے مارا کہ میری کمر اور ٹانگوں پر نشان پڑ گئے۔ ایک بوٹ کک سے منہ سے خون نکل آیا۔ اختر بیگ، مسرور احسن اور دیگر پشتون ساتھیوں نے اس کو روکا بھی، مگر کہنے لگا کہ میں شاہ نواز بھٹو کے حکم پر اس کو مار رہا ہوں۔ کوئی 10-12 منٹ کی مسلسل مار دینے کے بعد وہ زبیر مناس کی طرف لپکا جو مجھ سے زیادہ نشے میں تھا۔ احسان بٹی نے اس کو بھی خوب مارا اور مناس کا بھی کئی جگہوں سے خون نکل پڑا۔ اسی دوران بگ باس مسٹر علی یعنی سہیل سیٹھی اور پرویز شنواری بھی وہاں آ گئے۔ شنواری نے ہم دونوں کی حالت دیکھ کر زخموں پر پٹی باندھنے کا کہا، مگر سہیل سیٹھی نے اس کو منع کر دیا اور حکم دیا کہ ان دونوں ساتھیوں نے شراب نوشی کی اور تنظیم کے سب سے وفادار ساتھی احسان بٹی پر حملہ کیا، لہذا ان دونوں کے ہاتھ باندھ کر مرغیوں کے دربے میں بند کر دیا جائے۔ 3 دن ان کو صرف پانی دیا جائے گا، غذا، سگریٹ وغیرہ سب بند۔ کلول پشتہ کی جس آسیب زدہ بسیدہ حویلی میں ہم رہتے تھے، اس میں مرغیوں کا ایک خالی دربہ ہوا کرتا تھا جس میں ہمیں ہاتھ باندھ دھکیل دیا گیا۔ زخموں سے چور، سخت بھوکے پیاسے، کابل کے موسم خزاں کی سرد ہوا کے جھونکوں میں ہمارا تاریک دربہ ایک سرد خانے کی طرح بن چکا ہوا تھا۔ ہمیں معلوم نہیں کہ وہ رات کیسے کٹی، مگر انتہائی کٹن رات تھی۔ روشنی ہوئی تو ایک پشتون ساتھی جس کے مضبوط جسم و جان اور پر روب چہرے کی وجہ سے میں اس کو جن بابا کہا کرتا تھا سے میں نے ہاتھ کھلوائے اور اس سے ریکویسٹ کی کہ کچھ کھانے کو لے کے آئے۔ جن بابا نے وعدہ کیا کہ جیسے ہی ناشتہ ملے گا وہ کچھ نہ کچھ ضرور انتظام کرے گا۔ ہمارے دربے کے سامنے ہی باورچی خانہ ہوا کرتا تھا۔ کچن کھلنے سے پہلے ہی احسان بٹی نے آغا اقبال کو ہمارے پاس بھیجا۔ اس نے آتے ہی بڑے ڈرامائی انداز میں کہنا شروع کر دیا، او نڈیو تھوڑی وجہ دے نال نبیل صاحباں بہت ناراض ہیں۔ اور لڑکوں، آپ کی وجہ سے شاہ نواز بھٹو بہت ناراض ہو گیا ہے۔ ہم دونوں نے اس کو کچھ کھانے کا بندوبست کرنے کی فرمائش کی، جس کا وعدہ کر کے وہ جانے ہی لگا کہ جن بابا روٹیاں اور چائے لے کر آ گیا۔ اس سے پہلے کہ جن بابا ہمیں کچھ کھانے کو دیتا، احسان بٹی لپکا اور اس سے سب کچھ چھین کر واپس لے گیا اور ایک بلوچ ساتھی کو کلشنکوف دے کر ہماری نگرانی پر لگا دیا گیا۔ ہم نے اس پر احسان بٹی کو خوب سنائی۔ 12 بجے کے قریب سہیل سیٹھی نے ڈاکٹر صدیق یعنی اکبر خان کو ہمارے پاس بھیجا تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ ہاتھ کس نے کھولے ہیں۔ ہم نے بتایا کہ رسیاں ڈھیلی تھیں، خود ہی کھول لی ہیں۔ ڈاکٹر صدیق نے ہمیں پینے کو پانی تو لا دیا مگر کھانے کو کچھ نہیں دیا۔ ہم نے کمبل اور
بلینکٹس وغیرہ کی ڈیمانڈ کی تو وہ بھی نامنظور. دربے میں چند وقت سے پڑے چند روٹی کے ٹکڑے پر ہماری نظر پڑی تو ہم نے جھپٹ کر اس کو کھا لیا. معلوم نہیں چوہوں کے چھوڑے یہ ٹکڑے تھے یا کسی پرندے کے، مگر ہمارے لیے غنیمت تھی. رات کو بارش اور ہواؤں نے سردی میں چار چاند لگا دیے. بارش سے ہمارا دربہ کیچڑ میں تبدیل ہو گیا اور سردی، بارش، بھوک، پیاس اور زخموں سے پر جسم سے ہم دونوں کو سخت بخار ہو گیا. چیختے چلاتے رہے کہ ہمیں کھانا، کمبل اور ادویات وغیرہ فراہم کی جائیں، مگر بے سود. اگلے دن یہی عالم رہا. مختصر یہ کہ چوتھے دن کہیں جا کر مسرور احسن نے ہمیں چائے، روٹیاں اور کچھ میڈیسن لا کر دیں اور کہا کہ آہستہ آہستہ کھانا تیزی سے کھاؤ گے تو ممکن ہے کہ خالی پیٹ تمہیں کوئی نقصان ہی نہ ہو جائے. یہ کھانا جو خشک روٹیوں اور سیاہ چائے پر مشتمل تھا مگر دنیا کی سب سے زیادہ لذیذ خوراک ہمارے لیے ثابت ہوا. کوئی 12 بجے دوپہر کو سہیل سیٹھی نے چند کاغذ اور قلم بھیجے جس میں سوال درج تھا کہ آپ دونوں کو شاہ نواز بھٹو نے تنظیم سے نکالنے اور افغانستان سے نکال کر پاکستان کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے. آپ دونوں لیبیا سازش کیس میں حکومت پاکستان کو مطلوب بھی ہیں. اگر آپ تنظیم میں رہنا چاہتے ہیں تو احسان بٹی سے معافی مانگیں اور تنظیم میں رہنے کا کوئی جواز بتائیں. اس گھٹیا قسم کے سوال کا ہم نے جواب دیا کہ اگر شاہ نواز بھٹو کا یہ حکم ہے تو وہ ہمارے روبرو آ کر ہمیں جو حکم دے گا وہ ہم قبول کر لیں گے، مگر احسان بٹی سے معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب آپ نے جو کچھ کرنا ہے اس کے لیے ہم ذہنی طور پر تیار ہیں. قصہ کوتا سہیل سیٹھی ہم سے احسان بٹی سے معافی مانگنے کی کوئی تحریر تو نہ لے سکا، مگر ہم دونوں کی طبیعت دن بدن ناساز ہوتی جا رہی تھی. منہاس کو غشی کے دورے بھی پڑے، مگر احسان بٹی اور سہیل سیٹھی جیسے بغیرتوں نے پورے 4 دن ہمیں بغیر خوراک، بستر، ادویات کے قید رکھنے کے بعد ہی رہا کیا. زبیر مناس اور آغا اقبال کی بڑی گہری دوستی ہوا کرتی تھی اور وہ زبیر کو پیار سے پومی پتر کہا کرتا تھا. میں نے زبیر کو کہا کہ وہ آغا اقبال سے معلوم کرے کہ کیا واقعی شاہ نواز بھٹو کابل آیا ہوا ہے اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے اسی کے حکم پر ہوا ہے کیا. زبیر نے کچھ دنوں کے بعد مجھے بتایا کہ آغا اقبال نے مجھے سب کچھ سچ بتا دیا ہے. اس کے مطابق ہم دونوں کو سزا دینے کا پہلے سے ہی فیصلہ ہو چکا تھا. اسی وجہ سے ہمیں آؤٹنگ پر جانے کی اجازت دی گئی. اگرچہ دیگر ساتھی بھی شراب پی کر آئے تھے مگر ہم دونوں کو ہی ٹارگٹ کیا گیا تھا. البتہ مجھے سہیل سیٹھی اور احسان بٹی نے جھوٹ بولنے پر مجبور کیا تھا کہ میں آپ کو نبیل یعنی شاہ نواز بھٹو کی کابل آمد اور تم دونوں سے سخت ناراضگی کا ذکر کروں. بہرحال ہم کچھ دنوں کے بعد لیبیا میں آ گئے اور جب جنوری 1983 میں مرتضیٰ اور شاہ نواز بھٹو لیبیا میں آ کر ہم سب سے ملے تو میں اور زبیر نے شاہ نواز کے حکم پر اپنی قید اور کھانے پر 4 روزہ بندش کا ذکر کیا تو اتفاق سے مرتضیٰ بھٹو اس وقت بلوچوں کی بنائی سجی تناول فرما رہا تھا، مگر ہماری بات سن کر اس نے کھانا چھوڑ دیا اور حیران ہو کر انگریزی میں شاہ نواز سے سوال کیا کہ کیا واقعی تم کابل گئے تھے اور تمہارے ہی حکم پر یہ سب کچھ ہوا؟ تو شاہ نواز نے براہ راست ہم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، مجھے تو ابھی اس بات کی خبر ہوئی ہے. میں نہ تو کابل آیا تھا اور نہ ہی میں نے علی کو کوئی اس قسم کی کارروائی کرنے کا حکم دیا تھا. یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے. سننے والے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو شخص اپنی قیادت کے نام پر ہی جھوٹ بول کر ان کو بدنام کرنے سے ہچکچاہٹ سے کام نہیں لیتے وہ کیسے ان کے وفادار ہو سکتے ہیں. اس واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ لوگ جان سکیں کہ بے ضمیر کی پیپلز پارٹی ہو یا ذوالفقار بدقسمتی سے مخلص اور جدوجہد کرنے والوں کو زیر عتاب ہوتے ہی دیکھا ہے. اصولی طور پر بھٹو برادران کو احسان بٹی اور سہیل سیٹھی جیسے
خائن اور جھوٹے افراد کو سزا دینی چاہیے تھی اور اعلان کرنا چاہیے تھا کہ احسان بٹی تو جدوجہد کا حصہ بننے کی بجائے ملازمت کرنے آیا تھا اور آغا وسیم اختر بیگ، زبیر منہاس جیسے لوگ تو ہمارے ساتھ مل کر ضیاء کے خلاف جان ہتھیلی پر رکھ کر جدوجہد کرنے آئے ہیں۔ بہرحال چند دنوں کے بعد شاہ نواز بھٹو نے مجھے اور زبیر منہاس کو ایک طرف لے جا کر انتہائی غصے کے عالم میں کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ دونوں نے کابل میں کھاد والوں اور پشتون قوم پرستوں کے ساتھ مل کر شراب نوشی کے دوران چیئرمین بھٹو شہید کو گالیاں دی ہیں۔ ہم دونوں بھائیوں کو CIA کا ایجنٹ کہا ہے اور راجہ انور سے ملنے کی خواہش بھی کی تھی، اس وجہ سے آپ لوگوں کو اتنی سخت سزا دی گئی۔ شاہ نواز بھٹو کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا، مگر میں نے بڑے اطمینان سے اس کو جواب دیا کہ سر، آپ کو جس نے بھی یہ بات کہی ہے اس کو ہمارے روبرو کر دیں تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ یہ سارا قصہ من گھڑت ہے، اور شاید آپ کو معلوم نہیں کہ شراب نوشی کی محفل میں ہمارے ساتھ اختر بیگ، شیخ اقبال، 2 سندھی اور چند پشتون ساتھی بھی شامل تھے، تو پھر آپ ان سب کو بلوا کر قرآن کے حلف پر ساری بات سن لیں۔ مگر سہیل سیٹھی نے تو ہمیں بتایا تھا کہ آپ کو سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ شراب نوشی کے علاوہ تنظیم کے سب سے وفادار ساتھی کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت تو یہ الزام نہیں لگایا گیا تھا کہ ہم نے بھٹو صاحب کو گالیاں دی ہیں، بلکہ علی صاحب نے تو ایک کاغذ پر احسان بٹی سے معافی اور ہمیں پاکستان کے حوالے کرنے کا تحریری سوال نامہ بھی دیا تھا۔ آپ وہ تحریر سامنے لائیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹ بول رہا ہے۔ ہماری باتیں سن کر شاہ نواز کچھ نارمل ہوا اور پھر اس وعدے کے ساتھ ہم سے رخصت ہو گیا کہ وہ ضرور اس معاملے کی تحقیق کرے گا، مگر اس کے بعد نہ تو تحقیق ہوئی اور نہ ہی احسان بٹی اور سہیل سیٹھی کو جھوٹا قرار دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر احسان بٹی اور سہیل سیٹھی کے خلاف کوئی اقدام اٹھایا جاتا تو اس سے ہم سب ساتھیوں کا حوصلہ بلند ہوتا۔ سردار سلیم، احسان بٹی، سہیل سیٹھی، آغا اقبال، شیخ اقبال، غلام مصطفیٰ، اورنگزیب جیسے لوگوں کو بھی تنظیم کے ساتھیوں کو غدار یا لیبیا اور کھاد کا ایجنٹ کہنے کا تانا بند ہوتا۔ جنوری 1985 میں جب تنظیم کے پاس سب بیس ختم ہو گئے اور بھٹو برادران، خاص طور پر میر مرتضیٰ بھٹو صاحب، ہر صورت میں کابل میں دوبارہ سے الذوالفقار کا بیس قائم کرنے کا خواہش مند تھا، مگر ڈاکٹر نجیب ہرگز راضی نہیں ہو رہا تھا کہ الذوالفقار کو دوبارہ سے کابل میں بیس فراہم کیا جائے۔ تو اس وقت کابل میں موجود کوثر علی شاہ، میرے 2 بھائیوں اور نشا خان نے ڈاکٹر نجیب کو بڑی مشکل سے راضی کیا کہ وہ بھٹو بھائیوں کو دمشق فون کر کے کابل آنے کی دعوت دے، اور بھٹوز یہی چاہتے تھے۔ گو کہ اس بابت گزشتہ کئی آڈیوز میں بیان کر چکا ہوا ہوں۔ مختصر یہ کہ جب بھٹو برادران اپنی شرائط پر مارچ میں کابل اس نیت کے ساتھ آئے کہ الذوالفقار کو از سر نو فعال کیا جائے گا، تو جدوجہد سے کترانے والا ٹولہ سہیل سیٹھی، سردار سلیم، احسان بٹی وغیرہ نے بھٹو برادران کو مایوس کرنے کی خاطر یہ بات ان کے کانوں میں ڈال دی کہ اکبر یوسف زئی اور آغا وسیم لیبیا کے ایجنٹ ہیں۔ آغا ندیم، آغا ولید، عجب خان، نشا خان، کوثر علی شاہ، فقیر محمد، بابا غزن وغیرہ سب کے سب کھاد کے ایجنٹ ہیں۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر نجیب نے آپ کو دوبارہ سے کابل آنے کی دعوت دی ہے کہ آپ اس کے جاسوسوں کے درمیان پھنس کر رہ جائیں، اور نشا خان اور اس کے مریدوں نے تو سہیل سیٹھی، سردار سلیم اور احسان بٹی کو قتل کرنے کا قرآنی حلف بھی لیا ہوا ہے، لہٰذا اگر کابل میں ہمیں قتل کر دیا گیا تو پھر یہی لوگ آپ کو قتل کرنے یا پاکستان کے حوالے کرنے کا منصوبہ بھی رکھتے ہیں، لہٰذا ہم سب کو فوری طور پر کابل چھوڑ دینا چاہیے۔ کچھ عرصہ تک تو بھٹو برادران پر ان کی باتوں کا اثر بھی ہوا، مگر مرتضیٰ بھٹو ایک بہادر آدمی تھا۔ اس نے ایک دن ہمیں اکٹھا کیا اور کہنے لگا کہ سنا ہے کہ آپ لوگ افغان حکومت کے ایجنٹ بن چکے ہوئے ہیں۔ گو کہ
احسان بٹی اس زمانے میں ابھی کابل نہیں آیا تھا، وہ دلی میں ہی تھا، لیکن ہمیں اندازہ تو تھا کہ یہ الزام کن افراد کی طرف سے ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ سر ابھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کون ایجنٹ ہے، آپ ایسا کریں کہ وفاداری کا ثبوت دینے کی خاطر سہیل سیٹھی، سردار سلیم اور احسان بٹی کو ہندوستان سے بلوا کر پاکستان مشن پر بھیجیں اور ہم کو بھی پاکستان مشن پر بھیجنے کا کہیں، جو انکار کرے گا وہی ایجنٹ ہوگا۔ یہاں آ کر اس ٹولے کا پروپیگنڈا بے اثر ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ باتوں کے ہی انقلابی تھے۔ الذوالفقار میں آنے سے ان کے گھروں میں دولت کی ریل پیل شروع ہوئی اور ہمارے سب اہل خانہ جیلوں اور شاہی قلعوں کی نظر ہوئے۔ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ الذوالفقار کی ناکامی میں سب سے بڑا ہاتھ احسان بٹی کا ہے کہ اس غلیظ انسان نے سیکٹریٹ کے ماحول کو ایک اذیت ناک قید خانے میں بدل دیا ہوا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ساتھیوں کو سخت سزا دلوا دیا کرتا، انتہائی ناقص غذا کھلوا کر رقم بچا کر شاہ نواز بھٹو کو وہی رقم دیتے ہوئے کہا کرتا کہ سر دیکھیں جو غذا دیگر ساتھی 100 افغانی میں لاتے ہیں میں بارگن کر کے 50 افغانی میں لے آیا ہوں۔ اب شاہ نواز بھٹو تو واقعی بڑا خوش ہوتا کہ دیکھو یہ بندہ تنظیم کا کتنا احساس کرتا ہے اور رقم بچا کر واپس کر رہا ہے، مگر شاہ نواز کو یہ معلوم نہیں تھا کہ تازہ گوشت کی بجائے اس نے کیروں والا گوشت سستا خرید کر بھٹو کے شدائیوں کو کھلا دیا ہے۔ بہرحال اگر بھٹو برادران ہم سب ساتھیوں کی بات مان کر احسان بٹی، سہیل سیٹھی اور سردار سلیم کو تنظیم سے نکال دیتے تو یقین کامل ہے کہ الذوالفقار میں نہ تو کوئی گروپنگ ہوتی، نہ ہی ساتھیوں میں باددلی و مایوسی پیدا ہوتی، نہ ہی ہمارے بیشتر ساتھی گرفتار ہوتے، کامیاب مشن کی فہرست بھی طویل ہوتی۔ بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد سب سے بڑا المیہ ایک ایسی تنظیم کا ناکام ہونا ہے جو ضیاء مرزائی جیسے صہیونی آمر کو قتل کرنا چاہتی تھی کہ وقت نے ثابت کیا ہے کہ جب تک ضیاء زندہ رہا پاکستان میں نہ تو سیاسی آزادیاں اور نہ ہی جمہوری دور آ سکا۔ البتہ اس کے ہوتے ہوئے قادیانی تبلیغی اور جماعت مودودی ایک ایسا خونی درندہ بن کر ابھرے جس کی وجہ سے پاکستان میں ایسے بدتر حالات پیدا ہو گئے کہ ملک ابھی تک ان کے مضر اثرات کی زد سے نکل ہی نہیں پایا۔ اگر الذوالفقار ضیاء کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جاتی تو جو کوئی بھی نیا جرنیل برسر اقتدار آتا غالب امکان ہے کہ غیر قادیانی ہوتا اور قادیانیوں وہابیوں کو اہم حکومتی عہدوں پر فائز بھی نہ کرتا، جس سے پاکستان میں قادیانی اور جماعتی مافیا اتنا طاقتور نہ ہوتا جتنا کہ ضیاء نے کر دیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جی ایچ کیو نے بھی یہ ریئلائز کرنا تھا کہ ایک شخص ضیاء کے لیے قوم کو فوج سے متنفر کروانا اور قومی ادارے کو رسک پر رکھنا ان کے اپنے مفاد میں بھی نہیں ہے۔ یہ ایک زبردست پلان تھا کہ ضیاء کے طیارے پر سیم 7 میزائل حملہ کیا جائے، مگر اس پلان میں بے شمار خامیاں تھیں۔ اول یہ کہ میر مرتضیٰ بھٹو نے 1980 میں جرمنی سے شائع ہونے والے رسالے انقلاب یا صدائے انقلاب کے ذریعے یہ اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے پاس طیارہ شکن میزائل ہیں، وقت آنے پر ہم ضیاء پر حملہ کریں گے، اور یہ کہ ہمارے گوریلے کسی وقت بھی پی آئی اے کے طیارے کو اغوا کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ طیارہ شکن میزائلوں کو پاکستان پہلے سے پہنچا دینا زیادہ موزوں ہوتا۔ تیسرا یہ کہ ایک کی بجائے بیک وقت کم از کم 2 میزائل دیے جاتے۔ تیسرا یہ کہ اس مشن کو انجام دینے والوں کو میزائل چلانے کی عملی تربیت دی جاتی۔ چوتھا یہ کہ سیف ہاؤس اور ضیاء کے طیارے کی نشاندہی کا بندوبست تنظیم کی طرف سے کیا جاتا، مگر یہ سب کام اس مشن کو انجام دینے والے ساتھیوں نے اپنے ذاتی وسائل سے انجام دیے۔ پانچواں یہ کہ مشن کی تکمیل کے بعد ساتھیوں کی پاکستان سے نکلنا بھی تنظیم کے ذمہ تھا، مگر یہ کام حاجی شاہ زمان خان افریدی مرحوم نے بلا معاوضہ اپنے طور پر انجام دیا کہ وہ بھٹو شہید کا عاشق تھا۔ الذوالفقار کو سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہی تھا کہ اس کو چند انتہائی زبردست قسم کے کمیٹڈ افراد ملے ہوئے تھے جو ضیاء کو قتل کرنے کے کسی بھی مشن کو انجام دینے کے لیے ہر وقت آمادہ ہوتے، جن میں
عظیم ساتھی آصف بٹ، ارشد اوان، چودھری اعظم مرحوم، نشا خان، سلام اللہ ٹیپو، آغا برادران، فقیر محمد، رحیم شاہ، سائیں صابر، حکیم، قیوم بٹ، مسرور احسن، اختر بیگ، ناصر بلوچ اور دیگر بہت سے ساتھی ذہنی اور دلی طور پر ضیاء کو مارنے کے لیے ہر خطرناک مشن انجام دینے کے لیے تیار تھے۔ بہتر حکمت عملی یہ تھی کہ بھٹو برادران بجائے اس کے کہ کوئی بڑا گریلا تنظیمی نیٹ ورک بنانے کی کوشش کرتے، زیادہ بہتر یہ طریقہ ہوتا کہ چند قابل اعتماد پارٹی ورکروں سے رابطہ کر کے بجائے ہائی جیکنگ، پاپ پر حملہ یا لاہور ہائی کورٹ میں 5 جنوری 81 کو بم دھماکہ جیسی کارروائی کرنے کی جگہ انتہائی خاموشی سے پہلی کارروائی پر ہی ضیاء پر میزائل حملہ کرتے تو ہرگز ضرورت نہیں تھی کہ بی بی سی یا کسی رسالے کے ذریعے اپنی گریلا تنظیم کا اعلان کیا جاتا۔ ذوالفقار کے قیام سے قبل ہی ہم حقیقی پیپلز پارٹی کے کارکن، جن کو غلیظ ترین بے نظیر نے ہی نظر انداز کر دیا تھا، ضیاء سے بھٹو کی پھانسی کا بدلہ لینے کے لیے کسی نہ کسی پلیٹ فارم پر متحرک ہو چکے ہوئے تھے، اور بھٹو برادران کو کارلوس، فلسطین، لیبیا، شام اور افغانستان کی حکومتوں کا تعاون بھی حاصل تھا۔ ضیاء پر حملہ کرنے کے لیے ماڈرن وارفیئر ویپن بھی مہیا تھے، تو بہتر حکمت عملی اور ہم جیسے کمیٹڈ کارکنوں کی مدد سے ایک کیا 10 ضیاء مارے جا سکتے تھے۔ جہاں احسان بٹی، سہیل سیٹھی جیسے ناکارہ افراد ایڈوائزر ہوں گے تو مقدر تباہی ہی تباہی۔ بہرحال غلط حکمت عملی اور بھٹو بھائیوں کے گرد چاپلوس افراد کا جمع ہو جانا ہم ساتھیوں کی ساری محنت پر پانی پھیرنے کے مترادف تھا۔ یہی حال پیپلز پارٹی، جس کی قیادت ایک کم بخت، شارٹ سائٹڈ، لالچی، بے حس، اذیت پسند ضیاء کی پیروکار بے ضمیر نے ضیاء کے خلاف عظیم جدوجہد کرنے والے پارٹی کارکنوں اور رہنماؤں کی جگہ اپنے لیڈر ضیاء کی منحوس قادیانی باقیات کو ترجیح دے کر ایک بدترین غداری کی، اور یوں ہماری اس پارٹی اور نظریے کو تباہ کر کے رکھ دیا جس کے لیے ہم نے اپنے زندگی کے بہترین دن نثار کر دیے۔ اپنے بھائیوں اور عظیم ساتھیوں کو ضیاء مرزائی کے تشدد کی وجہ سے آہستہ آہستہ موت کے منہ میں جاتے دیکھا۔ وہ لوگ قابل نفرت ہیں جو سب کچھ جان آج بھی اس گشتی عورت کو بڑی لیڈر اور شہید رانی کہتے ہیں۔ ہے کسی میں دم تو ہے کسی بھی فارم پر مجھ سے بے ضمیر کے بڑے لیڈر ہونے تو دور کی بات، خدا کی قسم ہے میں بے ضمیر کو ضیاء سے بدتر ثابت کر کے بتا دوں گا۔ بے شرم، بے حس، مردہ ضمیر، یہ سب جو اس رنڈی کو بڑا لیڈر مانتے ہیں، باپ قادیانیوں کے ہاتھوں مر گیا، اور یہ سورنی، واجد الحسن، ڈاکٹر نصیر شیخ، بشیر ریاض، نعید خان حقانی، کھرل، اعتزاز احسن، چودھری شجاعت، ملک رحمان اور بے شمار دیگر قادیانی کافروں کی داشتہ بن کر رہ گئی۔ ہمیں دہشت گرد کہتی تھی، جبکہ بابا لاڈلا اور وہ کیا نام ہے اس کا، عزیر بلوچ جیسے اجرتی قاتلوں کو اپنے ناپاک دامن میں لیے بیٹھی ہوتی۔ کاش وہ کارکن جن کو 70 کلفٹن سے یہ ہدایت ملی کہ کابل جا کر مرتضی اور شاہ نواز کے ہاتھ مضبوط کرو، اور مرنے سے پہلے یہ کارکن پاکستان کے عوام کے سامنے اقرار کریں کہ بے ضمیر اور نصرت صاحبہ کے کہنے پر ہی ہم نے مسلح جدوجہد شروع کی تھی۔ آفرین ہے نصرت بھٹو پر کہ وہ آخری وقت تک ہمیں دہشت گرد کی بجائے بھٹو کے شدائی ہی کہتی رہی، مگر اس پلیت عورت کو کوئی شرم نہیں آئی کہ ہمیں دہشت گرد کہا کرتی۔ اللہ اس ناپاک مرتدہ کافرہ مرزائیوں اور لشکر جنگوی کی رنڈی کی قبر پر مزید عذاب ڈالے۔ جب یہ بے ضمیر کتیا ہماری قربانی کی وجہ سے وزیر اعظم بنی تو اس کو پارٹی کارکنوں نے مشورہ دیا کہ پارٹی کے جن افراد و خاندانوں کو ضیاء نے عبرت کا نشانہ بنا کر رکھ دیا ہوا تھا ان کی بحالی کے لیے کچھ کیا جائے، مگر بے ضمیر رنڈی نے ٹال مٹول سے کام لیا اور نہید خان کو خانہ پوری کے لیے برائے نام انچارج بنا۔ کارکنوں نے اعتراض کیا کہ نہید خان تو پارٹی کی ممبر بھی نہیں اور خود ساختہ جلا وطنی اختیار کرنے والی ہے، اور نہ ہی
یہ متاثرہ افراد کو جانتی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، لہذا ناہید کی جگہ یہ ذمہ داری مائی پٹھانی، عابدہ ملک یا ناہید سعید جیسی عظیم کارکنوں کو سونپ دی جائے کہ یہ خواتین خود بھی قربانی دینے والی ہیں اور متاثرہ افراد کو بھی شخصی طور پر جانتی ہیں۔ یہ ناہید خان قادیانی کی نسبت بہتر کام انجام دے سکتی ہیں، مگر وہ ناپاک عورت جو ضد کو ذہانت سمجھتی تھی نے کسی کی نہ سنی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ناہید خان نے کارکنوں کی بجائے اپنے ہی افراد کو نوازنا شروع کر دیا۔ ضیاء کی مرضی نواز ماشاء اللہ کے جبر میں پسنے والے افراد کو بے ضمیر ذاتی طور پر جانتی تھی، مگر اس کے باوجود اس رنڈی نے اس عظیم اثاثے کو بری طرح سے نہ صرف نظر انداز کیا بلکہ ان کے خلاف ریاستی جبر کا استعمال بھی کیا۔ جو لوگ اس رویے کو گریٹ لیڈرشپ کہتے ہیں وہ فقط ذہنی مریض ہیں۔ پیپلز پارٹی کے بے شمار عظیم کارکن جنہوں نے اپنی زندگی کا مشن پارٹی کی خدمت اور بھٹو صاحب سے وفاداری نبھانا رکھا ہوا تھا، ان میں ایک نام شیخ شاہد علی کا بھی ہے۔ شیخ شاہد علی کے والد شیخ صفدر جو پارٹی کے ابتدائی ممبر تھے، شیخ شاہد کے والد ہمارے حلقے سے صوبائی اسمبلی کے 1970 کے الیکشن میں ممبر بھی منتخب ہوئے تھے اور بھٹو صاحب کے ایک اعتمادی ساتھی تھے۔ شیخ شاہد کا چھوٹا بھائی میرے ساتھ کرکٹ کھیلا کرتا، مگر سیاسی کام ہم شیخ شاہد کے ساتھ مل کر کیا کرتے۔ شیخ شاہد کا معمول ہوتا کہ رات ہوتے ہی ایک رنگ کا ڈبہ اور برش لے کر مجھے اپنی موٹر سائیکل پر سوار کروا لاہور کی در و دیوار پر بھٹو کو رہا کرو، مارشاءاللہ ختم کرو کی وال چاکنگ ہم دونوں مل کر کیا کرتے۔ ایک رات ہمارے پیچھے CID والے بھی لگ گئے مگر ہم ان کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو گئے۔ شیخ شاہد ہمارا محلے دار بھی تھا، پمفلٹ، جلسے جلوس، سیاسی میٹنگ، مظاہروں میں جانا وغیرہ سب کاموں میں وہ ہمیشہ پیش ہوتا۔ انتہائی مخلص نظریاتی شیخ شاہد سے میری ملاقات لندن میں بھی ہوئی اور میں کچھ دن اس کے پاس بھی رہا۔ اس نے میری بہت خدمت کی۔ ان دنوں بے ضمیر پاکستان جا چکی تھی اور شیخ شاہد بھی پاکستان جا کر پھر سے پارٹی کاز کے لیے سرگرم عمل ہونا چاہتا تھا۔ میں نے اس کو مشورہ دیا کہ اگر بے ضمیر میں تھوڑی سی بھی سیاسی سوجھ بوجھ ہوتی تو اپنے ساتھ پاکستان ناہید خان اور ہر ایرے غیرے کی بجائے تم کو اور دیگر ساتھیوں کو لے کر جاتی۔ وہ تمہیں ساتھ لے کر نہیں گئی تو سمجھ لو کہ تم اس کی نظر میں بھی ایک استعمال شدہ کارتوس ہو، لہٰذا لندن میں سیٹ ہو جاؤ اور پاکستان جانے کا پروگرام ترک کر دو کہ وہاں تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ یہاں رہ کر کم از کم تم کو 2 وقت کی روٹی تو عزت سے مل جایا کرے گی۔ لیکن شیخ شاہد کو یقین کامل تھا کہ بے ضمیر اس کی اور اس کے خاندان کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی اور یقیناً پارٹی میں کسی عہدے سے نوازے گی۔ لندن کی نوکری، فلیٹ، گاڑی سب چھوڑ وہ پاکستان چلا گیا اور انجام در بدر کی ٹھوکریں، 2 وقت کی روٹی سے بھی محتاج ہوا۔ چند ماہ قبل کسی سڑک کے کنارے لاوارث لاش کی حالت میں سمن آباد کے پرانے کارکن واجد علی شاہ کو ملا، جس غریب نے اپنے وسائل سے شیخ شاہد کی تدفین کی یہ حال کر دیا تھا۔ بے ضمیر گشتی نے اپنے باپ کے وفا شاروں کا ایک دن اچانک شیخ شاہد کا پاکستان سے فون آیا تو کہنے لگا، یار یا تو تم جادوگر ہو یا کوئی ولی، کہ مجھے معلوم ہے کہ لندن میں تم نے مجھے کہا تھا کہ پاکستان مت جاؤ، بے ضمیر بالکل نہیں پوچھے گی، یقین جانو تم نے جو کچھ کہا تھا عین اسی طرح ہو رہا ہے۔ بیچارے کی پاکستان آنے کی وجہ سے ڈومیسٹک لائف بھی خراب ہوئی اور وہ پیسے کو محتاج ہو گیا۔ میں نے اپنے طور پر اس کی کچھ مدد کی اور میرا بھائی ندیم بھی اس کی مدد کرتا رہا، مگر رنڈی بے ضمیر اور ڈاکو زرداری کی ضیاء باقیات پارٹی میں کسی ایک نے بھی شیخ شاہد جیسے عظیم کارکن کی مدد نہیں کی۔ یہ سب حقائق جان پھر بھی ضمیر فروشوں کی نظر میں آج بھی وہ رنڈی بڑی لیڈر مانی جاتی ہے۔ کچھ دوستوں نے مجھے بتایا کہ کینیڈا کے صدر اعظم اورنگزیب خان نے شیخ شاہد پر کالم لکھا ہے۔ جواب میں نے لکھا کہ بمبو سینما میں ٹکٹ
ब्लैक में फरोख्त करने वाले को अपना हीरो करार देने वाले ने ये नहीं लिखा होगा कि शेख शाहिद किस हालत में फौत हुआ। बस ये चमचे हकाइक की पर्दापोशी करके ज़िया जैसे हरामी मर्ज़ई के नक्शे कदम पर ही चलते हैं। मुझे यार लोगों ने मना कर दिया हुआ है कि मैं सोशल मीडिया पे इस सच को सामने लाऊं कि बेज़मीर गश्ती ने किस तरह से एक सरबराह मुमलकत को दरख्वास्त की कि जिन पार्टी के कारकुनों को उसके मुल्क में पनाह दी हुई है इनको फांसी दे दो, मगर उस मुल्क के सदर ने फांसी नहीं दी। लंबी कहानी है और जिस दिन उन लोगों ने मुझे इजाज़त दे दी तो मैं उसकी तफसील बयान करके शहीद बीबी कहने वालों से सवाल करूंगा कि ज़िया और गश्ती रानी में क्या फ़र्क, कि वो भी हमें मारता था और ये भी हमें मारती थी। अगर ज़िया कादियानी कुत्ता तो फिर मुर्तद बेज़मीर कुत्तिया क्यों नहीं।